تو یہ تھوڑی سی بھی لگ جائے گی تو شریعت سختی کرے گی، اس کو ہٹاؤ، بات کرو گے، اور یہ بہت زیادہ لگے گی تب شریعت بات کرنے کا حکم دے گی۔ تو جس کا حکم سخت رکھا اس کا نام نجاست غلیظہ، اور جس کا حکم ہلکا رکھا اس کا نام نجاست خفیفہ۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پانی سے آپ اس نجاست کو دور کریں گے، تو پانی جو ہے وہ 5 قسموں پر تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا پانی جو ہے طاہر ہے، مطہر ہے، غیر مطروح ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور مطروح بھی ہے۔ دوسرا طاہر ہے، مطہر ہے لیکن مطروح ہے، یہ غیر مطروح سے غیر نکال دیا، ایک نیا پانی بن گیا۔ تیسرا ہوتا ہے طاہر ہے، پاک تو ہے لیکن غیر مطہر ہے۔ پہلا طاہر یعنی خود پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا بھی ہے، غیر مطروح ہے یعنی اس میں کوئی ناپسندیدگی والی چیز بھی نہیں ہے، بالکل پیور واٹر ہے جیسا آسمان سے اترتا ہے۔ دوسرا یہ اس سے تھوڑا نیچے رہنے کا طاہر ہے، پاک ہے، مطہر ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مطروح ہے۔ یہ کون سا ہے یہ بتا رہا، تو یہ اچھا ہو گیا، یہ اس سے ہلکا ہوا ہی نہیں، اس میں کراہت نہیں تھی، اس میں کراہت آ گئی۔ تیسرا طاہر ہے، خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، غیر مطہر ہے۔ چوتھا پانی ہوتا ہے مشکوک، جس کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے میں شک ہو، اس کو مشکوک کہا جاتا ہے۔ چوتھا پانی ہوتا ہے نجس، ناپاک۔ تو ظاہر ہے کہ جس پانی میں اب یہ ناپاک کب ہوگا، تو آپ کہیں گے پانی میں کوئی نجاست مل جائے تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن کون سی نجاست؟ یہ والی نجاست، یہ والی نجاست، یا دونوں؟ صرف حقیقی میں اگر پانی میں مل جائے گی تو پانی کا نام ہوگا ناپاک۔ حقیقی نجاست پانی میں مل جائے تب وہ ناپاک قرار پاتا ہے، اور جب وہ ناپاک ہو، اس پہ ناپاک ہونے کا حکم لگ جائے تو کسی قابل نہیں ہے، وہ تو اور ناپاک ہی کرے گا، پاک اس نے کیا کرنا ہے۔ تو پانی ناپاک کب ہوتا ہے کہ جب اس میں کون سی نجاست مل جائے؟ نجاست حقیقیہ مل جائے۔ مشکوک کب ہوتا ہے پانی؟ پانی مشکوک اس وقت ہوگا کہ جب گدھا یا خچر اس میں منہ ڈال دے، کیونکہ اس کے گوشت کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں، لہٰذا شک پیدا ہو گیا۔ تو گوشت حلال ہو تو اس کا تھوک پاک ہونا چاہیے، تھوک پاک ہو تو جوٹھا بھی پاک ہونا چاہیے، اور گوشت حرام ہو تو تھوک ناپاک ہونا چاہیے، جب تھوک ناپاک ہے تو جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ تو اس میں شک پیدا ہو گیا دلائل کی بنیاد پر، لہٰذا یہ پانی مشکوک کہا جائے گا، یعنی گدھے اور خچر کا جوٹھا پانی مشکوک ہوتا ہے۔ تو اب اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں، نجس ہے اور ناپاک کر دے گا۔ مشکوک سے کر سکتے ہیں، مشکوک پانی سے جب کوئی دوسرا پانی نہیں ہوگا تو مشکوک پانی سے وضو بھی کریں گے اور پھر تیمم بھی کرنا ضروری ہوگا۔ طاہر ہے، غیر مطہر ہے، یہ غیر مطہر کیسے ہو گیا؟ اس میں کچھ ملا ہے تبھی تو ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ طاہر مطہر غیر مکروہ تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور کوئی اس میں کراہت والی چیز شامل نہیں ہوئی، جیسا آسمان سے اترا ویسا ہی ہے۔ تو یہ وہ پانی ہے جس سے وضو اور غسل کرتے ہیں۔ پھر اس میں اگر یہ والی نجاست حکمی مل جائے تو وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مستعمل، یا جس کو ثواب کی نیت سے استعمال کر لیا گیا وہ بھی طاہر ہے، غیر مطہر ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ نجاست حقیقیہ پانی میں ملی تو کیا نام بن گیا؟ نجس، اور نجاست حکمیہ پانی میں ملی تو وہ مستعمل ہے، یعنی طاہر تو ہے، خود تو پاک ہے، اس کو ناپاک نہیں کہیں گے،
لیکن وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا۔ ایک شخص کا وضو ٹوٹا، ابھی اس نے ہاتھ نہیں دھویا تھا اور بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، تو پہلے ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو کون سا تھا؟ طاہر، مطہر، غیر مکروہ تھا، لیکن اب ہاتھ ڈالا تو اس میں نجاست مل گئی۔ کون سی نجاست ملی؟ اگر یہ ملتی تو یہ نجس ہو جاتا۔ نجاست حکمیہ ملی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، تو پھر طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ کیا کپڑے دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں، کیونکہ پاک ہے، وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے، باقی سارے استعمال کے قابل ہے۔ اور یہ دوسرے نمبر پر جو ہے طاہر ہے، مطہر ہے، مکروہ ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جس میں ایسے جانور منہ ڈال دیں، درندے، کہ جو بار بار گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ تو ویسے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کا گوشت حرام ہے اس کا تھوک ناپاک ہے، اور وہ کسی پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، قلیل میں منہ ڈالے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جو جانور بار بار گھر میں چکر لگاتے ہیں تو شریعت نے نرمی رکھی اس حکم میں، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی کہ حضور وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آئی، حضور نے وضو کا برتن آگے کر دیا، اس نے پانی پیا، پھر اسی پانی سے حضور نے وضو فرمایا، تو یہ طاہر ہے۔ اور اس میں چونکہ درندے نے، تو صحابیہ موجود تھیں، انہوں نے حیرت کی، حضور آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا یہ طوافین میں سے ہے۔ حضور نے ایک اصول ہمیں سکھا دیا، طوافین یعنی بار بار طواف کرنے والے، بار بار چکر لگانے والے جو جانور ہیں، اگر وہ پانی میں منہ ڈال دیں گے تو پانی طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ تو اگر مکروہ اور غیر مکروہ دونوں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کیا کرو گے؟ اس سے وضو کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے۔ لیکن یہی پانی ہوگا تو کوئی شخص تیمم کر سکتا ہے کہ وہ بلی منہ ڈال کے چلی گئی، ہم نہیں کر رہے اس سے وضو، میں تیمم کروں گا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو اسی پانی سے وضو کرنا ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، میں کیسے کلی کیسے کروں گا، منہ میں کیسے ڈالوں گا؟ تو بھائی کلی کرنا سنت ہے، ابھی آج مت کرو، اس وضو میں کلی مت کرو، 4 فرض پورے کر لو تو مت کرو کلی، ویسے نہیں چھوڑ سکتے، سنت موقتہ، گناہ گار ہوگا، عادت بنانا صحیح نہیں ہے، لیکن اس پانی سے اگر نہ کرے تو وضو تو ہو جائے گا نا۔ تو بھائی 4 منہ دھو لو اور کونیوں سمیت ہاتھ مسا کرو، پیر دھو لو، وضو ہو جائے گا۔ تو اس پانی کو استعمال کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یعنی جس کا نام پانی ہے، اور پانی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جو رقیق ہو، پتلا ہو اور بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور نہ اس میں کوئی بھی نجاست نہ ملی ہو۔ تو کوئی بھی نجاست نہیں ملی ہوگی تو یہ 1 نمبر پہلے درجے کا پانی ہوگا۔ نجاست حقیقیہ مل جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مشکوک جانور منہ ڈال دے تو گدھا یا خچر تو مشکوک ہو جائے گا۔ اگر نجاست حکمیہ پانی میں مل جائے تو مستعمل ہو جائے گا، وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ اور طوافین جانوروں میں سے کوئی جانور اس پانی میں منہ ڈال دے گا تو وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو اس پانی سے وضو اور غسل کریں گے، وہ تو معلوم، اس سے بھی کریں گے اگر یہ والا پانی نہیں ہے، اس سے نہیں کر سکتے ہیں، اس کو قابل استعمال بنانا ہوگا۔ اس سے وضو اور غسل کریں گے اور ساتھ میں تیمم بھی کریں گے، اور اس کو بھی استعمال نہیں کریں گے تو الٹا ناپاک کرے گا۔ تو کون سا پانی؟ یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، اور کون سا کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے۔ اس سے وضو غسل نہیں کریں گے اور اس سے تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ 5 قسم کے پانی تھے جس سے نجاست حکمیہ دور ہو سکنے کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نہیں ہوگا اور اس سے نہیں ہوگا۔ باقی یہ 3 جو ہیں اس سے نجاست حکمیہ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بس آخری بات اس میں دوسری جو نجاست ہے، تو یہ آپ کو پانی کی قسمیں یاد ہونی چاہیے۔ طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یہ بالکل جو عام پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وضو خانے پہ، یہ کون سا ہے؟ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز ملاوٹ نہیں ہوئی، نہ بلی نے منہ ڈالا، نہ کسی نے بے دھلا ہاتھ ڈالا، نہ خچر اور گدھے نے منہ ڈالا، نہ کوئی ناپاکی ملی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ والا ہے۔ اور پھر ایک ایک چیز ملاتے جائیں تو وہ نیا پانی بنتا
جائے گا تو تھوڑا ذرا ذہن پر زور دے کر سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان ناموں کا یاد رکھنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ نجاست حقیقیہ جس کی کوئی بو وغیرہ ہوتی ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ نجاست حقیقیہ ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، غلیظہ ہے اور ایک خفیفہ ہے۔ غلیظہ جس کا حکم سخت ہے اور خفیفہ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے۔ پھر خفیفہ جو ہے وہ صرف دو نجاستیں ہیں، اگر آپ یہ یاد رکھ لیں گے تو آسانی ہوگی۔ پہلی، حلال جانور کا پیشاب۔ حلال جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب بہت زیادہ، اس میں شریعت نے حکم ہلکا رکھا ہے، کیوں کہ خفیفہ ہے، حکم ہلکا رکھا ہے۔ ہلکا رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لگ جائے گا تو شریعت حکم دے گی کہ اب اسے دور کرو۔ اسی طرح اونچا اڑنے والے شکاری پرندوں کی بیٹ، اونچا اڑنے والے جو شکاری پرندے ہیں، چیل کوا وغیرہ جو شکار کر کے کھاتے ہیں، دانہ نہیں کھاتے، وہ اونچا اڑنے والے شکاری پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اس کا مطلب بیٹ کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے۔ ہلکا رکھا ہے کا مطلب کیا؟ جب بہت زیادہ لگ جائے گی تب شریعت کہے گی یہ بہت زیادہ ہے، اس کو دور کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نماز کے لیے گھر سے آ رہے تھے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، اوپر سے کوئی بھی پرندہ نکلا۔ کبوتر اور طوطے وغیرہ کی بیٹ پاک ہوتی ہے، جو دانہ کھاتا ہے، شکار نہیں کرتا، اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس میں پی ایچ ڈی تھوڑی کی ہے کہ اوپر سے کون گزرا ہے، چیل گئی یا کوا گیا یا طوطا گیا، بھائی بیٹ گر گئی۔ اب وہ بیٹ گر گئی ہے، اب اس کو مسئلہ اگر معلوم ہوگا کہ یہ اتنی بیٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گا؟ جماعت ہو رہی ہے، فوراً شامل ہو جائے گا، ہو جائے گا یا نہیں؟ شامل ہو جائے گا کہ شریعت مجھ سے اس کو دور کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے۔ اور جس کو پتہ نہیں ہوگا، ارے یار یہ بیٹ لگ گئی، کتنی بیٹ لگے گی بھائی، تھوڑی سی ہوتی ہے، تو اس کو وہ دور کرنے چلا گیا، اتنے میں جماعت نکل گئی۔ جماعت واجب تھی اور اس بیٹ کو دور کرنے کا شریعت مطالبہ ہی نہیں کر رہی تھی، اور یہ دھونے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اسے پتہ نہیں تھا۔ تو لا علمی جو ہے، حالانکہ بیچارہ نماز پڑھنے آیا، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن لا علمی کی وجہ سے اس نے جماعت ترک کی۔ جماعت واجب تھی اور واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ ہے، ایک بار ہو تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں پر لا علمی وجہ بنی ہے تو شریعت کہے کہ بھائی سیکھا کیوں نہیں تھا؟ آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تو بہرحال اگر معلوم ہوگا تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو معلوم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ اسی طرح 4 منٹ رہ گئے نماز پڑھنے میں، اب وضو کر کے آیا اور یہ بیٹ لگ گئی، اب بیٹھ گیا، یار یہ ناپاک کپڑوں سے نماز کیسے پڑھوں؟ نماز ہی قضا کر دی، دھونے میں اتنا ٹائم لگا دیا، نماز ہی نکل گئی۔ نماز قضا کرنا حرام ہے۔ شریعت اس کو کہہ رہی تھی کہ اس 4 منٹ میں اپنی نماز کو پڑھو، اور یہ چلا گیا کپڑوں کو، پاک کپڑوں کو اپنے طور پر ناپاک سمجھ کر پاک کرنے کے لیے۔ شریعت اس سے مطالبہ نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ چلا گیا تو لا علمی کی وجہ سے نماز قضا کر دی، اور نماز جب قضا کر دی تو نماز قضا کرنا پڑھنا فرض ہے، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، لہٰذا یہ تو گناہ گار ہو گیا۔ تو بیچارہ دھونے گیا تھا، لیکن لا علمی کی وجہ سے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل سیکھنے سے درست وقت پر درست فیصلہ، تو نہ یہ شخص جماعت چھوڑے گا اور نہ ہی یہ شخص جو ہے نماز قضا کرے گا کہ بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھ لو۔ اسی طرح اس میں میں آپ کو پہلے بھی مسئلہ بتا چکا ہوں کہ یہ عید الاضحیٰ کے ایام میں ہم جانور لیتے ہیں اور چارہ وغیرہ کھلا رہے ہیں، اور اس نے پیشاب کر دیا، کپڑوں پر چھینٹے آ گئے، کیا حکم ہوگا؟ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ حلال جانور ہے اور اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ جب بہت زیادہ لگ جائے تو شریعت مطالبہ کرے گی، ورنہ کہے گی ہی نہیں۔ شریعت کہے گی کہ آپ اس حالت میں بھی نماز ادا
کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اس کو دور کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت یہاں آپ سے مطالبہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کیونکہ جب مطالبہ نہیں کر رہی ہوگی اور آپ اس کو لازم سمجھو گے تو پھر ٹائم جب ختم ہو رہا ہوگا تو غلط فیصلہ کرو گے، تو اس وقت جو ہے نماز قضا کرنے کا گناہ سر پر چڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حلال جانور، اب یہ نجاست جو ہے کتنی لگ جائے تو دور کرنا لازم ہوگا، تو چوتھائی جس جگہ پر لگی ہے اس کے چوتھائی حصے کو گھیر لے تو ہم کہیں گے یہ بہت زیادہ ہے، اور پھر شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے اس کو دور کیا جائے۔ جیسے یہ آستین ہے، اور آستین پہ اگر گائے کا پیشاب لگ گیا تو اگر اس کے 4 حصے کریں اور ایک پورا حصہ اگر گائے کے پیشاب سے بھر گیا تو اب شریعت کہے گی یہ بہت زیادہ ہے، تو جب شریعت بہت زیادہ کہے گی تو دھونے کا حکم بھی دے گی۔ اب اتنی زیادہ نجاست خفیفہ کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو جس حصے دامن پہ لگی ہے تو دامن کا چوتھائی اگر گھیر لیا تو پھر دھونا ہوگا، اس سے کم ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کالر پہ لگ گئی تو کالر جو ہے اس کا چوتھائی حصہ اگر خراب ہو گیا تو پھر دھونے کا مطالبہ ہے، کم ہوا ہے تو پھر دھونے کا مطالبہ نہیں ہے، اس میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نجاست غلیظہ جو ہے اس میں پھر 2 ہوتی ہیں، ایک مرئی ہے اور ایک غیر مرئی ہے۔ بس اب ختم کرنے لگا ہوں، چھٹی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ تو مرئی کا مطلب ایسی نجاست کہ جو خشک ہو کر اپنی ایک تہہ بنا لیتی ہے، جسم بنا لیتی ہے، جیسے گاڑی نجاست جو ہوتی ہے گوبر وغیرہ، تو وہ خشک ہوگا تو اپنی ایک جلد بنا لے گا یا نہیں بنا لے گا۔ اس کے برعکس غیر مرئی کہ جو جیسے پیشاب ہے، وہ بچے کا پیشاب ہے، اب وہ یہ نجس ناپاک پانی ہے تو یہ پیشاب یا بہتا ہوا خون ہے تو یہ لیکوڈ ہے، یہ پیشاب نظر تو آ رہا ہے جب تک گیلا ہے، لیکن خشک ہو جائے گا تو غائب، تو یہ خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتا اور یہ خشک ہونے کے بعد باقاعدہ نظر آتا ہے۔ تو جو خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے یعنی لیکوڈ نجاست حقیقیہ ہو، پیشاب وغیرہ، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب 1 درہم سے زائد ہو تو شریعت پاک کرنے کو فرض قرار دیتی ہے، اور 1 درہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی پھیلائیں اور اس میں پانی ڈالیں، ہتھیلی کی گولائی جتنا پانی رک جائے وہ 1 درہم ہے، تو ہر ایک کا 1 درہم جو ہے تھوڑا سا ہاتھ کی بڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے مختلف ہوگا، تو جتنا پانی ہاتھ کی گولائی میں ٹھہر جائے وہ 1 درہم ہے۔ تو اب جو لیکوڈ نجاست غلیظہ کپڑے پر لگ گئی ہے، اگر وہ 1 درہم سے زائد ہے تو دھونا فرض ہے، اب نہیں دھوئیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ اسی طرح تیسرا ہوتا ہے 1 درہم سے کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو 1 درہم سے زائد ہے فرض ہے، پاک نہیں کرے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہے، پاک کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، اگر نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے ترک کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اور یہ جو نظر آنے والی گاڑی نجاست ہے اس میں 4.5 ماشے کے وزن کا اعتبار ہوتا ہے، یہاں پھیلاؤ کا اعتبار ہوتا ہے اور یہاں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، تو وہ اتنی سی لگ جائے گی تو وہ وزن 4.5 ماشے کا بن جاتا ہے، تو پھر نجاست غلیظہ کو ہم کہیں گے 1 درہم کے برابر لگ گئی ہے اور شریعت اس کو پاک کرنے کا حکم دے گی۔ تو اس میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے اور اس میں اور لیکوڈ نجاست میں پھیلاؤ کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا اگر تفصیل ہم تھوڑی سی اپنے ذہنوں میں رکھیں تو اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ پھر طہارت کے سلسلے میں یا نجاست کی جو مقدار ہے اور جو ایسی مقدار ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز ہوتی نہیں ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کسی غلطی کا شکار نہیں ہوں گے اور درست طریقے سے اپنی نماز ہم ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه